جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے۔ اب آئیے مولوی اسماعیل دہلوی، صراط مستقیم ان کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی جن کے بارے میں دیوبندی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پیشوا بزرگ ہے، غیر مقلد بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوا بزرگ ہے۔ صراط مستقیم انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا صفحہ نمبر 100 ہے۔ اس پر لکھتے ہیں بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے۔ کوئی ہارڈ عبارت نہیں ہے، صاف کہہ رہے ہیں بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اے ایمان والو، اچھا انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے اپنا ترجمہ پڑھا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پالو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے 4 چیزیں ایمان اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہے۔ اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی بھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں کیا ہے قرآن میں؟ پیر و مرشد۔ اور آگے لکھتے ہیں پس حقیقی نجات کی لیے مجاہدے سے پہلے، یعنی اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو مجاہدہ، عبادات کو مجاہدہ کہتے ہیں، نماز مجاہدے میں داخل، حج و زکوٰۃ مجاہدے میں داخل۔ تو اسماعیل دہلوی ان کے مولانا خود کہتے ہیں کہ پس حقیقت میں نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے، عبادات سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ مرشد کے بغیر یہ عمل قبول نہیں ہوں گے، اس کے سبب سے امید ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اور سنت اللہ بھی اس طرف پر جاری ہے، اسی واسطے رہبر کے سوا راستہ پا لینا نہایت ہی نادر اور کمیاب ہے۔ یعنی بغیر کسی مرشد کے، بغیر کسی کو وسیلہ بنائے ہوئے صراط مستقیم پہ چل پانا اور راستہ پا لینا، ہدایت پا لینا، آخرت کی منزل تک پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ بس مرشد اس شخص کو بنانا چاہیے جو کسی طرح شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اسماعیل دہلوی صاحب کا بھی اقرار ہے کہ مرشد کے بغیر چارہ نہیں۔ مگر عجیب بات ہے، شاہ ولی اللہ کو ماننے کا دعویٰ، اسماعیل دہلوی کو ماننے کا دعویٰ، مگر پیری مریدی ناجائز ان کے ہاں، وسیلہ ناجائز، مرشد بناتے نہیں ہیں، مرشد کو وسیلہ کرتے نہیں ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ آئیے میں قرآن کی آیت پڑھوں، پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت 17 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ دیکھیں لفظ آ رہا ہے مرشدہ، مرشد۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو کوئی مرشد نہیں پائے گا۔ اللہ جس کو ہدایت سے ہٹا دے اس کا مرشد نہیں ہوگا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس کا مرشد ہوتا ہے وہی صاحب ہدایت ہے۔ دوسرے لفظوں میں مرشد وسیلہ ہے، تو جو وسیلہ لیتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوئے، اور جو وسیلے کے منکر ہیں اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن سے واضح ہو گیا۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات، آج مجھے 2-3 چیزیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رجب شروع ہو گئے اور کیا نام ہے، حضرت سرکار امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، غریب نواز کا بھی ہے۔ اب نہ غریب نواز پہ بھی بولنے کے لیے وقت چاہیے، امام جعفر پہ بھی وقت کی قلت ہے، تو امام جعفر پہ تھوڑا سا بولنا ہے۔ اور حالانکہ آج وہی عنوان تھا لیکن پروجیکٹر کی وجہ سے کہا گیا کل کے عنوان کو کنٹینیو رکھا جائے، تو امام جعفر پہ بھی بول رہا ہے۔ تو مختصر چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس پہ بہت طویل سلسلہ ہے وسیلے کے تعلق سے، تو کچھ کلپیں میں نظر انداز کر کے زبانی بتا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر بدعقیدہ ایک بات لاتے ہیں، کہتے دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا، اب قرآن پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، کہیں گے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت 153 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو کہتے قرآن نے جب اللہ نے خود فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو
تو یہاں وسیلے سے مراد ظاہر ہو گیا کہ صبر ہے اور نماز ہے، یعنی نماز کو وسیلہ بناؤ، صبر کو وسیلہ بناؤ، مرشد کو وسیلہ پیر کو بناؤ، بزرگ کو بناؤ، نبی کو بناؤ، یہ نہیں ہے۔ نماز کو وسیلہ بناؤ اور صبر کو وسیلہ بناؤ۔ اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیے تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق کہ اللہ نے فرمایا صبر کو وسیلہ پکڑو، نماز کا وسیلہ پکڑو، ان سے مدد چاہو، ان کو مددگار بناؤ اپنا۔ تو پہلے تو یہ طے کیجئے کہ غیر اللہ کا وسیلہ لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ پہلے یہ طے کیجئے۔ اگر کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا وسیلہ ناجائز ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، اور کہیں گے نہیں جائز ہے لیکن نماز اور روزہ۔ مگر ایک طرف پورا اجماعی عقیدہ یہ ہے ان کے آقا، ان کی جماعت کا جو اجماع ہے جس پر کہ وسیلہ ہی شرک ہے، آگے میں بتاؤں گا، وسیلہ ہی جائز ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، وسیلہ انسان کا نہیں لیا جا سکتا، ذات کا نہیں لیا جا سکتا، نماز کا لیا جا سکتا ہے، صبر کا لیا جا سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب غیر اللہ کا وسیلہ ہی آپ کے نزدیک شرک و کفر ہے، تو یہ بتائیے کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، رکوع آپ کرتے ہیں، سجدہ آپ کرتے ہیں، قیام آپ کرتے ہیں، قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں، ثنا آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، تسبیحات آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جتنے ارکان ادا ہو رہے ہیں نماز کے اندر، رکوع، سجود، قاعدہ، قیام، یہ تمام سجود اور رکوع اور قاعدے اور قیام ان ارکانوں کے مجموعے کا نام نماز۔ تو یہ سارے ارکان جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ آپ رکوع کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ آپ سجدے میں گئے تو یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ کوئی شخص بولے نہیں 2 سجدے کی جگہ 1 ہی سجدہ کروں گا، نماز ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کہیں نہیں میں آج رکوع ہی نہیں کرتا، ڈائریکٹ سجدے میں جاؤں گا، نماز ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ ارکان کی ادائیگی پوری چاہیے، اور یہ ارکان آپ کر رہے ہیں، آپ کا جسم ادا کر رہا ہے، آپ کا وجود ادا کر رہا ہے، تو آپ کے وجود جو حرکتیں کر رہا ہے اس کے مجموعے کا نام نماز۔ تو یہ آپ کا وجود اور یہ حرکات اور سکنات، یہ رکن کی ادائیگی، یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ تو یہ غیر اللہ ہے۔ تو جب آپ کے ارکان جو ہے وہ اللہ کا وسیلہ بن سکتے اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں نماز ملی وہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر صبر کا معاملہ کیا ہے؟ کون چاہتا ہے صبر کرنا بھائی؟ حالات صبر کرواتے ہیں، کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب کے پاس کار بھی ہے، کار میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، اور پیسہ بھی بہت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ پیٹرول بھی خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، گاڑی بھی چلانا جانتے ہیں۔ مگر میں ان سے کہوں دیکھیے پیسہ بہت ہے، روزانہ 1 لاکھ روپے کی انکم ہے آپ کی، ٹھیک ہے، گاڑی مت چلائیے، دھوپ کے اندر پیدل اپنے آفس جائیے، صبر کیجئے اس چیز پر۔ کریں گے؟ پاگل آدمی ہو گیا ہے کیا؟ جب اللہ نے مجھے دیا تو میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں، خامخواہ کیوں تکلیف اٹھاؤں؟ تو کوئی آدمی تکلیف اٹھا کے صبر نہیں کرنا چاہتا۔ صبر کب کرتا ہے؟ جب حالات ہو جاتے ہیں۔ کھانے کو نہیں ہے تو صبر کر رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں دیکھا گیا بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی رکھا ہوا اور کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، صبر کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، حالات اس کو صبر کرواتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہے، یہ جو آپ صبر کر رہے ہیں، نہیں ملنے پر آپ مطمئن بیٹھے ہیں، اللہ کی سے شکوہ نہیں کر رہے، یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ آپ کی کیفیت بھی تو غیر اللہ ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، نبی کی ذات وسیلہ نہیں۔ آئیے اس پر ایک میں مناظرہ سناتا ہوں آپ کو۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور مرید اور شاگرد حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدینہ منورہ میں آپ کا قیام تھا، اعلی حضرت نے مدینہ بھیج دیا تھا ان کو، پورے نجدیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا انہوں نے اس دور میں۔ اور حال یہ تھا کہ بڑے عاشق مدینہ تھے اور عاشق مرشد بھی تھے، پیر سے بھی محبت، مدینے سے بھی محبت، اور اس پوری زندگی اسی کشمکش میں گئی۔ مرشد سے ملنے کا دل چاہتا، پورا سامان آمان باندھتے، پانی کے جہاز چلتے تو اس زمانے میں، ہوائی جہاز تو تھے نہیں، بندرگاہ پہ آتے، ٹکٹ وکٹ سب بن گیا، جہاز میں بیٹھتے، پھر اچانک اتر کے واپس ہو جاتے۔ کہا جاتا حضور آپ بریلی کا ارادہ رکھتے، ہندوستان جا رہے، واپس کیوں؟ کہتے کہ اندیشہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہندوستان میں انتقال نہ ہو جائے، مدینے کی موت سے میں محروم نہ رہ جاؤں، واپس آ جاتے۔ پھر کچھ دن مدینے میں رہتے، پھر مرشد کی یاد آتی، پھر دل چاہتا مرشد سے ملو، تو کئی بار یہی ہوتا رہا۔ آخر میں اللہ نے ان کی تمنا پوری کی، مدینہ منورہ میں وصال ہوا، جنت البقیع شریف میں مزار اقدس ہے، جنت البقیع میں۔ نجدی حکومت قابض ہوئی انہی کے زمانے میں، نجدی کے ایک بہت بڑے خبیث سے ان کا مناظرہ ہو گیا،
اور میں سمجھتا ہوں، مطلب میں نے تھوڑا سا تاریخ پڑھا کہ ان کا اندھا نابینا مفتی اعظم عبداللہ بن باز یہ کبھی بیٹھا کیوں نہیں مناظرے میں، کبھی زندگی میں مناظرہ نہیں کیا اس نے کسی سے، لیکن یہ مفتی اعظم سعودیہ تھا. اور زمانے میں حضرت علامہ سید محمد علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالکی مسلک کے تھے، کٹر سنی، مالکی فقہ پہ عمل کرتے تھے، پوری زندگی اس کو چیلنج کرتے رہے یہ نابینا نہیں بیٹھا اندھا. تو کیوں نہیں بیٹھا؟ یہ پرانے تجربات تھے ان کے سامنے، ان کو پتا ہے مناظرہ ان کی موت ہوتی ہے، جب مناظرے ہوتے ہیں ان کی مسلک کی موت آ جاتی ہے، تو یہ کنی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ ہوا کہ وہ بیٹھ گیا صاحب ضیاء الدین مہاجر مدنی کے ساتھ، موضوع تھا وسیلہ. حضرت نے یہی آیت کریمہ پڑھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وسیلے کا حکم دیا کہ وسیلہ طلب کیا جائے. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو وہ نجدی مناظر کہتا ہے، نجدی مولوی، کہ مولوی صاحب یہاں وسیلے سے مراد نہ نبی ہے نہ ولی ہے، نبی بھی نہیں ہے ولی بھی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے وسیلے سے مراد؟ کہا وسیلے سے مراد نماز اور صبر ہے. کہا دلیل بولے قرآن کی آیت ہے. اس نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابرین اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بولے یہاں وسیلے سے مراد نماز اور صبر ہے، مرشد نہیں ہے، ولی نہیں ہے، نبی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ بولے مجھے کیا معلوم قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا جو تم صبر کر لیتے ہو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ صبر بارگاہ رب العزت میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم قبول ہے یا نہیں، امید ہے اللہ سے کہ قبول فرما لے لیکن گارنٹی نہیں ہے. اچھا اب یہ بتاؤ اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے، مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول ہے. تو کہا جب رب کی بارگاہ میں رسول قبول ہے اور یہ بات گارنٹیڈ ہے تو جس کی گارنٹی ہے اس کو وسیلہ بنانا شرک بولتا ہے، اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کو وسیلہ بناتا ہے. تو یہ عقل ان کی جو ہے نا سلب ہو گئی. اب کیوں نہیں وسیلہ بنانا چاہیے؟ اس کی وجہ آئیے توصیف الرحمان صاحب نا پیندہ ہی نہیں ہے ان کا. ابھی یہاں توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اے میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے میں تجھ سے قریب ہوں، فائنی قریب، میں تجھ سے بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ کتنا قریب ہوں؟ شہرک سے زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب. چلیے ٹھیک ہے یار یہ پیندہ تو بناؤ پہلے. کبھی بولتے ہو اللہ عرش پر ہے اور کبھی بولتے بندے سے قریب ہے، تو کیا ہے کیا یہ؟ کہیں تو رکو کہیں تو ٹکو. کبھی کہتے عرش پر ہے، آسمانوں میں، زمین پر نہیں ہے، بندے کے پاس نہیں ہے، یہاں اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اپنے علم کے اعتبار سے زمین پر، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اور جب وسیلے کا انکار آ گیا تو بولتے بندے کے، ہر بندے کے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور پھر جھوٹ کیا کڑا کہ آج رب کو پکارنے کی بجائے بھیڑیوں پر گرے ہوئے ہیں. کون بھیڑیے کی کور پہ جاتا بھائی؟ کہاں ہے یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو تم لوگ؟ تہمتیں کیوں باندھتے ہو؟ جب تم ہمارے سچائی سے ہم سے نہیں مقابلہ کر پاتے ہو تو جھوٹ اور لنپھن سے کام لیتے ہو. بہت جھوٹا فرقہ ہے. اب پھر کہتا ہے کہ مثال دیتے ہیں یہ بریلوی لوگ، سنی لوگ، کہ بھائی کوٹھے پہ چڑھنا ہے یعنی کسی عمارت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے. تو کوٹہ ہم سے دور ہے، کہ اللہ بھی 20 فٹ دور ہے؟ تو اللہ دور نہیں ہے، بندہ دور ضرور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے بندے سے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو. بندے کا قریب ہونا اور ہے، اللہ کا قریب ہونا اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ رب العزت چونکہ صاحب قدرت ہے، اپنی شان الوہیت کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بندے سے قریب ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو، ہر بندہ قریب ہو، یہ نہیں ہے. اب اس کی دلیل 2 دلیلیں دوں گا. پہلی دلیل، اگر آپ کہتے کہ نہیں ہر بندے سے قریب ہے اور ہر بندہ اللہ سے قریب ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر بندے سے قریب ہے، مگر ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے. بندے کا قریب ہونا اور اللہ کا قریب ہونا اور، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. اگر اللہ ہر بندے سے قریب اور ہر بندہ اللہ سے قریب تو کیا ابو جہل اللہ سے قریب ہے؟
क्या उतबा अल्लाह से करीब है? क्या शैबा अल्लाह से करीब है? क्या नमरूद अल्लाह से करीब है? क्या शद्दाद अल्लाह से करीब है? क्या हमान अल्लाह से करीब है? क्या इब्लीस अल्लाह से करीब है? अगर ये अल्लाह से करीब होते तो गुमराह नहीं होते। अल्लाह अपनी शान उलूहियत के साथ इनसे करीब जरूर है, इनसे करीब जरूर है, मगर ये करीब नहीं है। ये करीब होते तो गुमराह ना होते। जो करीब हुए अल्लाह से, और किसके जरिए हुए? नबी के जरिए हुए। उमर भी अबू जहल के दोस्त थे, अल्लाह से करीब नहीं थे, मगर आगोश नबी में आए, नबी को वसीला बनाया तो अल्लाह से करीब हुए। उस्मान गनी भी काफिर हुआ करते थे, नबी को वसीला बनाया तब अल्लाह से करीब हुए। तो जिन्होंने नबी को वसीला बनाया वो अल्लाह से करीब हुए, और जिन्होंने दरमियान में नबी को वसीला नहीं बनाया, अल्लाह जरूर करीब था उनसे, मगर वो अल्लाह से करीब नहीं थे। फर्क है दोनों का। इस आयत की तशरीह में मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई है। मसनवी के अंदर मौलाना रूम एक वाक़या बयान करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक जौहरी था जिसके बाद एक बड़ा कीमती हीरा था। तो उसने सोचा कि इस हीरे को बेचना है, इस हीरे को मैं रख कर क्या करूंगा, मेरे काम का नहीं है, मगर इस हीरे को अगर मैं बेच दूं तो इससे रकम होंगी तो मैं अपने कारोबार को बढ़ा सकता हूं, वरना ये हीरा तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा। बाप दादा से विरासतन मिला था हीरा। मौलाना रूम कहते हैं कि फिर ख्याल हुआ कि हीरे को खरीदेगा कौन, कीमती की हीरा है, इसकी कीमत ज्यादा है। समझ में आया कि बादशाह वक्त के अलावा इसको कोई नहीं खरीद सकता। अब बादशाह का शहर इसके गांव से बहुत दूर, ये शहर की तरफ निकला। इत्तेफाक से किसी चोर को पता चल गया कि इसके पास हीरा है और ये हीरा बेचने के लिए जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि चोर इसके साथ लग गया। अब चोर भी साथ में, ये जा रहे हैं दोनों। रास्ते में चोर से मुलाकात ही। चोर ने कहा आप किस तरफ जा रहे हैं? कहा मैं तो एक शहर में जा रहा हूँ, फला फला शहर में, राजधानी में जा रहा हूँ काम से। कहा मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, चलिए साथ में चलेंगे। जोहरी को शक हो गया, या अल्लाह इसको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये मेरे साथ क्यों हो गया? जरूर कुछ दाल में काला है, ये यकीनन शायद हीरा चुराने का इरादा रखता है। बहरहाल साथ तो ले लिया, इनकार नहीं कर सकता था कि जोर जबरदस्ती करके ना छीन ले। जब रात का वक्त करीब हुआ, एक जगह कयाम किया जोहरी ने। कहा देखो यार, एक बड़ा अच्छा मशवरा जहन में आया है, एक तदबीर मैं बताता हूँ। मामला ये कि माल तुम्हारे पास भी है, खाने पीने के असबाब है, कपड़े, मेरे पास भी कुछ कपड़े हैं, कुछ रुपये हैं। अगर हम दोनों एक साथ सो जाएंगे तो मुमकिन है, अंदेशा है कि कोई इसको चुरा कर लेके ना भाग जाए। तो ऐसा किया जाए कि तुम जागो तो मैं सो जाऊं, मैं सोऊं तो तुम जागो। कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब चोर तो बड़ा खुश हो गया कि जब ये अपनी बारी में सोएगा तो उसी मौके पे मैं हीरा लेके भाग जाऊंगा, मुझे तो अब इससे लड़ना पड़ेगा ना छीनना पड़ेगा, इससे ज्यादा और क्या आसान तरीका हो सकता है। तो जोहरी से कहा कि यार बड़ी अच्छी बात है। तो जोहरी ने कहा ऐसा कीजिए, पहले आप सो जाइए, मैं जागता हूँ। चोर सो गया। अब थका हुआ था, बड़ी गहरी नींद सोया। अब जब आधी रात को उठाने का वक्त आया, अब आधी रात को उठाना है इसको, चोर को, तो जोहरी ने ये किया कि हीरा निकाला और इसी के कपड़े में ऐसे डाल दिया कि इसको खबर भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला। इसी कपड़े में हीरा डाल दिया। फिर इसको उठाया, दोस्त उठो, अब आपके जागने की बारी है, मैं सोता हूं। जोहरी सो गया। अब ये उठा तो ये हीरा तलाश कर रहा है जोहरी का, पोटलियों में देख रहा है, उसके कपड़ों में देख रहा है, हीरा हो तो मिले। इसका जहन ही नहीं जाता कि हीरा अपने कपड़े में होगा। भाई मेरे कपड़े में हीरा कहां से आ सकता है? हीरा तो जोहरी का है। पूरे कपड़े, इसकी पोटलियां, उसके लिबास सब तलाश कर लिए, लेकिन हीरा इसको नजर नहीं आया। थक हार के मजबूर हो गया, सुबह हो गई। सुबह भी सफर आगे हुआ, कैलुला का वक्त आया। तो जोहरी ने कहा कि अब आप सो जाओ। ये सोया, फिर इसने कपड़े में देखा हीरा मौजूद है, महफूज है, इत्मीनान कर लिया, फिर रख दिया उसी के लिबास में। फिर इसको उठाया, उठिए अब मैं सोता हूं थोड़ी देर। ये उठा, सो गया। अब जैसे ही चोर उठता है तो चोर फिर हीरा तलाश करता है, हीरा मिलता नहीं। रात आती है तो फिर जोहरी सोचता है तो ये हीरा तलाश करता है, ये सोता है तो जोहरी देखता है हाँ हीरा है, इत्मीनान कर लेता है, मुतमईन हो जाता है। सफर कटता रहा, रोज ये तलाशी लेता रहा, आसपास देखता रहा, कभी कभी आसपास की जमीनें भी खुद डालता कि कहीं शायद किसी गड्ढे में डाला हो, मगर हीरा है कि इसको मिलने के लिए तैयार नहीं। सफर होता रहा, यहां तक कि मौलाना रूम फरमाते कि दोनों फिर शहर में पहुंचे। अब जब शहर में पहुंचने की जिस दिन बारी आई,
چور جب سویا تو جوہری نے بڑے آسانی کے ساتھ اس ہیرے کو نکال لیا. اب صبح ہوئی, دونوں کو علیحدہ ہونا ایک دوسرے سے, تو جوہری نے کہا کہ بھائی آپ اپنا راستہ لو, میں اب اپنا راستہ لیتا ہوں. اب چور وہ تل ملا کے رہ گیا, یار 7 دن 8 دن سے اس کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں اور حال یہ ہے کہ ہیرا ملتا نہیں ہے اور ہیرے کی چوری میں کامیاب نہیں ہوا. تل ملاٹ میں کہتا ہے یار جوہری اب دیکھو مجھ سے رہا نہیں جاتا, معاملہ یہ ہے کہ میں کسی مقصد سے یہاں آیا نہیں ہوں, کوئی میرا کام شہر میں نہیں ہے, میں ایک پیشہ ور چور ہوں اور مجھے خبر ملی تھی کہ تمہارے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے, میں اس کو چرانے کی نیت سے آیا تھا, مگر تم تو بڑے کرامتی بزرگ نکلے یار, کرامت سے ہیروں کو چھپا دیا کرتے تھے, مجھے ہیرا ملتا نہیں تھا, میں تلاش کرتا تھا, اب خدا کے واسطے بتا دو یار وہ ہیرا تم کرتے کیا تھے. تو جوہری کیا جملہ کہتا ہے, جوہری کہتا میاں میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں, معاملہ یہ ہے کہ تو ہیرے کو تلاش کرتا, ہیرے کو ڈھونڈتا, مگر ہیرا تجھ سے قریب تھا مگر تو ہیرے سے قریب نہیں تھا. ہیرا تجھ سے قریب تھا, تو ہیرے سے قریب نہیں تھا. تو مولانا روم فرماتے ہیں یہی مثال ہے کفاروں کی اور اہل ایمان کی, کہ کفار سے اللہ قریب ضرور ہے مگر یہ کفار اللہ سے قریب نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے. جس طرح چور کو ہیرے کی معرفت نہیں تھی, مگر اہل ایمان اللہ سے قریب ہے کیونکہ نبی کا وسیلہ درمیان میں موجود ہے, نبی کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے قریب ہونا اور ہے, بندے کا اللہ کا قریب ہونا اور ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. آئیے اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے یہ امام ابو داؤد نے اس کو سنن ابی داؤد کے اندر اس کو نقل کیا. وسیلے کے تعلق سے یہ صریح حدیث ہے, میں وہ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں سیاہ ستہ کی کتابوں سے, بالکل جو صریح حدیثیں آئی ہے. ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 52, حدیث نمبر 2554. امام ابو داؤد نے پوری سند بیان کی اور سند پہنچاتے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں انہو سمع ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں بے شک وہ راوی کا نام لیا کہ انہوں نے سنا ابو دردہ سے, یقول کہ انہوں نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابغونی فی الضعفاء, اللہ کے رسول فرماتے لوگوں مجھے فقیروں میں, کمزوروں میں, ضعیفوں میں تلاش کرو. ضعفاء کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتا ہے, ضعیف بھی ہوتا ہے, مجھے ضعیفوں میں, کمزوروں میں تلاش کرو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے ضعیفوں میں تلاش کرو. فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ, بے شک انہی کے سبب سے, انہی کے وسیلے سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے, انہی کے وسیلے سے تمہیں رزق عطا ہوتا ہے. وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, اور انہی ضعیفوں کے سبب سے اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے, اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوتی ہے. یہاں رسول اللہ صاحب فرما رہے کہ یہ ضعیف, یہاں ضعیف سے مراد کون ہے؟ اولیاء کرام کی وہ ضعیف جماعت جن کو ہم فقراء کی جماعت کہتے ہیں, فقیروں کی جماعت کہتے ہیں. تو نبی پاک فرما رہے کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو مجھے ان فقیروں میں تلاش کرو, ان ضعیفوں میں اور کمزوروں میں تلاش کرو, جو بظاہر کمزور ہے, بظاہر ناتوا ہے, مگر ان کا حال کیا ہے, ان کی خوبی کیا ہے, ان کی صفت کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. مقام یہ ہے کہ ان کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے, انہی کے وسیلے سے تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے ہو, مدد پاتے ہو. یہ ابو داؤد شریف سے میں نے یہ بیان کیا, اور یہی حدیث امام بخاری نے بھی بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 کتاب الجہاد حدیث نمبر 157 پر لکھی, اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو کتاب الجہاد حدیث نمبر 1702 پر, اور امام نسائی نے بھی اس کو کتاب الجہاد کے اندر ہی جلد نمبر 6 صفحہ 45 حدیث نمبر 3180 پر اس کو لکھا. مسند احمد میں امام احمد نے جلد نمبر 5 صفحہ 158 پر لکھا. اب یہ ایک بزرگ کا میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں حوالہ, یہ قصیدہ بردہ شریف جو بیروت سے چھپی ہے کتاب, انڈیا سے نہیں چھپی ہے. یہ کتاب ہے حضرت امام شرف الدین ابی عبداللہ محمد ابو سعیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بو سعیری بھی کہا جاتا ہے. یہ وقت کے بہت بڑے ولی کامل جن کی ولادت 608 ہجری. یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ. امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا, آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو فالج کا مرض ہو گیا تھا, فالج نے مارا تھا.
تو حضرت امام بوسیری بڑے پریشان ہوئے, علاج کیا, فائدہ نہیں ہوا. تو ایک رات جب سو رہے تھے تو سونے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا, دعا کی کہ اللہ کے نبی میرے حال پر کرم فرمائیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ایک چادر مبارک ان کو عطا فرمائی. تو یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں صحت مند ہو گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. اور پھر امام بوسیری نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کرتے, یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے اجازت دی تو رسول اللہ کی شان میں پورا قصیدہ پڑھا آپ نے, اسی کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. بردہ کے معنی ہوتے ہیں چادر. اب قصیدہ بردہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس قصیدے کے عوض, اس قصیدہ پڑھنے کے طفیل اللہ کے نبی کی بارگاہ سے بطور انعام چادر عطا ہوئی تھی. جب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ جسم سلامت ہے, جسم صحیح و تندرست ہو چکا ہے, اور پورے کمرے میں خوشبو مہک رہی ہے, اور وہی چادر رسول ان کے جسم پر رکھی ہوئی ہے. چنانچہ فجر کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے جب یہ نکلے تو راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. وہ بھی اپنے زمانے کے صاحب کشف بزرگ تھے. سلام کلام ہوا تو بزرگ کہتے ہیں, اے امام بوسیری وہ قصیدہ سنائیے جو خواب میں آپ نے رسول اللہ کو سنایا ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. امام بوسیری نے ان کو قصیدہ سنایا, اور وہ قصیدہ انہوں نے تحریر کیا. اس قصیدے کی اب تک تقریباً 36 شرائح ہو چکی ہے. اب تک بڑے بڑے ائمہ نے اس کی شرائح لکھی, جو مجھے معلوم ہے اور بھی اس کی شرائح ہوں گی. اسی قصیدے کے اندر امام بوسیری ایک شعر کہتے ہیں جو بڑا مشہور و معروف ہے. قصیدہ بردہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, آئیے اس شعر کو دیکھیں. یہ قصیدہ بردہ کا شعر, یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عندہ حلول الحادث العممی. اب اس کا ترجمہ سن لیں آپ. اور یہ ہے امام بوسیری کا عقیدہ, 600 ہجری تک یہی عقیدہ تھا. اب جو عقیدہ تم نے لایا ہے یہ بزرگوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سلفی بولنا چھوڑ دو. کہتے یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ, کہتے ہیں کہ اے تمام مخلوق سے زیادہ, سب سے زیادہ کرم فرمانے والے, یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں, تمام مخلوق میں کوئی کسی پر اتنا کرم نہیں کرتا جتنا آپ صاحب کرم ہے. پورے جہاں میں, پوری دنیا میں آپ ہی میری جاہ پناہ ہے. سوا کا عندہ حلول الحادث العممی, اور آپ کے سوا کون ہے میرا جو حادثات کے اندر جس کی میں پناہ تلاش کروں. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہاں استغاثہ بھی ہے, وسیلہ بھی ہے. اب آئیے ایک اور میں ان کا غیر مقلدوں کی ایک کتاب سے حوالہ بتاتا ہوں. یہ ہے صراط مستقیم, اسماعیل دہلوی صاحب کی, اور اس کا صفحہ 215. اس پر اسماعیل دہلوی صاحب ایک نسخہ لکھ رہے ہیں کہ جس کو ولایت کی چاہیے, جو ولایت کا طالب ہے, جو مقام و مرتبے کا طالب ہے, تو اس کو کیا عمل کرنا چاہیے. تو یہاں لکھتے ہیں پہلا افادہ, طالب کو چاہیے, یعنی جو طلب کرنا چاہتا ہے کوئی مقام, طالب کو چاہیے کہ پہلے باوضو 2 زانوں بطور نماز بیٹھ کر اس طریقے کے بزرگوں یعنی حضرت معین الدین سنجیری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر, ایک طرف فاتحہ بدعت ہو جاتی ہے, اب یہاں مقام و مرتبہ چاہیے تو کہتے ہیں فاتحہ پڑھو پہلے. کس کی فاتحہ پڑھو؟ غریب نواز کی اور بختیار کاکی کی نام کی کا نام کا فاتحہ پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلے سے التجا کرے. اور اس کے بعد پھر وہ ذکر بتاتے ہیں, اور نیاز اور بے انداز اور زاری بے شماری کے ساتھ اپنے کام کے فتح یاب کے لیے دعا کر کے ذکر 2 ضربی شروع کرے. اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ کو 2 بار متصل کہے. پھر وہ ذکر کا طریقہ انہوں نے آگے بیان کیا. تو کہتے جس کو مقام چاہیے, مرتبہ چاہیے, جو مقام و مرتبے کا طالب ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا ہے. یہ ذکر سے مقام و مرتبہ ملیں گا, مگر ذکر سے پہلے غریب نواز کی فاتحہ دلانا ہے, خواجہ بختیار کی فاتحہ دلانا ہے, اور فاتحہ دلانے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کریں اور پھر ذکر کریں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہابیوں کے بانی ضرور تھے, وہابی ضرور تھے, مگر یہ بھی جانتے تھے کہ جب مقام و مرتبہ چاہیے تو وسیلے کے بغیر چارہ نہیں ہے, وسیلے کے بغیر چارہ نہیں ہے. کل مولانا احسان صاحب نے ایک آیت پہ تھوڑا سا خلاصہ کیا تھا, آج میں اس کی تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ تشریح کر دوں. اس تعلق سے ایک آیت لائی جاتی ہے قرآن کی,
کہ تم بزرگوں کو پکارتے ہو اور بزرگوں کو وسیلہ طلب کرتے ہو، اور وسیلے کا یہ حال ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ کانوں سے بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمل اور آیت نمبر 80 اکثر آپ کو سناتے ہیں یہ غیر مقلدین، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے، اور آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں صاف واضح لفظوں میں کہا کہ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ جو قبر میں چلے گئے یہ مردے ہیں، یہ جب سن نہیں سکتے تو آپ کو دیں گے کیا سے؟ تو پھر مردوں کا وسیلہ مانگنا کیا معنی، مردوں سے حاجت طلب کرنا کیا معنی؟ سب سے پہلے میں نے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کو دیکھنا پڑے گا کہ مفسرین نے اس سے آیت سے کیا مراد لی۔ چنانچہ در منصور جلد 11 صفحات 398 پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مردوں سے یہاں مراد کافر ہے۔ مردوں سے مراد کون ہے؟ کافر ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اب وہ کافر کیوں ہے آگے وضاحت آئیں گی۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت پارہ نمبر 20 سورہ نمل آیت 80 کی تفسیر میں لکھا یہ کفار ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں اور کانوں پر ان کے بوجھ ہے۔ یہ آیت کفاروں کے بارے میں کہ جن کے کانوں پر پردے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، دل بھی ان کے مردہ ہو گئے، ان کے کان بھی مردہ، ان کی آنکھیں بھی مردہ۔ خود یہاں تک کہ محمد جناگڑھی صاحب جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، جن کا ترجمہ قرآن سعودی عربیہ حاجیوں کو مفت بانٹتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں جناگڑھی نے بھی لکھا کہ یہ کافر ہے، یہ لوگ مردہ ہے جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بہرے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، گویا کافروں کو مردے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ اس آیت میں مردے کون ہیں؟ کافر ہے، کفار ہے، مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے اولیاء اور انبیاء نہیں ہیں۔ اب کفاروں کو اللہ نے مردہ کیوں کہا؟ اس کی وضاحت بھی قرآن میں ہے۔ انہیں مردہ اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کی گفتگو کو سننے کے باوجود نظر انداز کرتے تھے، حق سنتے تھے مگر حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حق دیکھتے تھے مگر حق کو مانتے نہیں تھے، حق بولتے نہیں تھے، حق سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب حق کانوں میں آتا ہے لیکن نظر انداز کرتے ہیں، حق دیکھتے ہیں مگر حق کو مانتے نہیں، ان کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ اور اس طرح یہ ہو گئے کہ گویا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوب اندھیرا ہے، ان کے کاندھوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ پردے ڈال دیے گئے، آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا سمم امیون فہم لا سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، اے محبوب بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو پھر یہ حق کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کفاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ آیت ابو جہل کے بارے میں آئی، عتبہ شیبہ کے بارے میں آئی، یہ چل رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردے ہیں، یہ بول رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بول نہیں رہے ہیں بلکہ یہ مردے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں، وہ سن رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، یہاں تک کہ بول رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گونگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گونگے اس لیے ہے کہ حق نکلتا نہیں ہے، بہرے اس لیے کہ حق سنتے نہیں ہیں، اندھے اس لیے کہ حق دیکھتے نہیں، گویا زندہ ہو کر مردے کی مانند ہے۔ تو یہ کفار ہے جو بظاہر زندے ہیں مگر حقیقت میں مردے ہیں، اس لیے کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر جو حق کو تسلیم کر لیتا ہے، جو حق کو مان لیتا ہے، جو حق کو سن لیتا ہے، تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں، بظاہر ہاتھ کٹ رہا ہے، بظاہر دیکھ رہے ہیں پیر کٹ رہا ہے، بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ خون بہ رہا ہے، بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا، آنکھیں باہر نکال دی گئی، کان کاٹ ڈالے گئے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ یہی ہوا کہ جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاش بکھیر دی گئی، مگر قرآن کہہ رہا ہے بل حیاؤن عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہے اور رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں، یہ زندہ ہے۔ تو معلوم ہو گیا جو حق قبول کر لیتا ہے، جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے، وہ بظاہر مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، وہ زندہ ہونے کے بعد بھی مردہ ہوتا ہے۔
تو اب ہم توصیف الرحمان سے کہنا چاہتے کہ آپ نے کہا کہ مردوں کا وسیلہ لینا جائز نہیں. ہم کہتے آپ کا یہ قول بھی غلط نکلا کہ ہم جن کو مانتے قرآن ان کو زندہ کہہ رہا ہے, مردہ نہیں کہہ رہا ہے. تو مردوں سے بھی ہم نہیں مانگتے بلکہ ہم زندوں کو ہی مانتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور اعتراض آتا ہے کہ وہ اعتراض یہ آتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے مگر یہ سن نہیں سکتے, جن کو تم پکار رہے ہو یہ سن نہیں سکتے. یہی آیتیں پیش کی گئی تھی, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, محبوب بے شک آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور میں نے کہا کہ اس سے مراد کفار ہے. اب اس کی ایک دلیل سن لیں. قرآن میں حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت 260 کے اندر. اللہ ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور ابراہیم نے اپنے رب سے کہا پروردگار تم مردوں کو کیسے جلائیں گا, دکھا مجھے کہ مردے کیسے زندہ کریں گا. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے اس پر اعتماد اور ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو جلاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کی پروردگار ایمان تو ہے لیکن میں عین الیقین والوں میں ہونا چاہتا ہوں, آنکھ سے دیکھنے والوں میں ہونا چاہتا ہوں. حشر کے دن تو مردے جلائیں گا مگر میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کیسے جلائیں گا. تو اللہ نے فرمایا, پورا واقعہ قرآن میں تفصیل سے موجود ہے, اللہ نے فرمایا ایک مور لاؤ, گدھ لاؤ, بعض روایتوں میں آیا کہ کبوتر لاؤ. مور, گدھ, کبوتر, مرغ اور کوا, 4 پرندوں کے لانے کا حکم ہوا. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ان پرندوں کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دو, کاٹ دو, قیمہ بنا دو. حضرت ابراہیم نے سارے پرندوں کو ذبح کیا اور خوب باریک قیمہ بنا دیا. پھر حکم ہوا کہ ساروں کا گوشت مکس کر دو, سب کا گوشت خلط ملط کر دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا کچھ پہاڑ پہ رکھ دو, کچھ سمندروں میں ڈال دو, کچھ صحرا میں بکھیر دو, کچھ ادھر کچھ ادھر, سب بکھیر دو. حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا. جب پورا گوشت بکھر چکا, پورا گوشت مکس ہو چکا اور مکس ہونے کے بعد بکھر چکا, تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اب پرندوں کو پکار, تو جس کو پرندے کو پکاریں گا وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آئیں گا اور تو دیکھیں گا کہ کیسے زندہ ہو رہا ہے. ابراہیم نے مور کو پکارا, دیکھا کہ گوشت کے لتھڑے اٹھے اور اٹھ کر پھر وہ ہوا میں معلق ہوئے, جسم بنا, جسم کے بعد کھال آئی, پر آئی, مرغا حاضر ہو گیا. مرغ کے بعد کوے کو پکارا تو کوا زندہ ہوا, حاضر ہو گیا. کبوتر حاضر ہو گیا, مور حاضر ہو گیا. اب یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن نے خود حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم ان کو پکار, ان کو آواز دے. تو یہ مردہ تھے تو مردے کو آواز کس نے دی؟ ابراہیم نے. تو اگر مردوں کو پکارنا شرک ہوتا, مردوں کو آواز دینا شرک ہوتا تو معاذ اللہ سب سے پہلا مشرک ابراہیم. اور اگر مردے نہیں سنتے تو پھر انہوں نے سنا کیسے؟ تو آپ کہیں گے نہیں انہوں نے نہیں سنا, ان میں خوبی نہیں تھی, اللہ نے خوبی ڈال دی تھی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اولیاء خود سے نہیں سنتے, اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیتا ہے. تو جب پرندے سن سکتے ہیں ابراہیم کی آواز اور ابراہیم کا مردہ پرندوں کو پکارنا جائز, تو اگر ہم اولیاء کو پکاریں تو اب ہم مشرک نہیں ہوئے, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اولیاء سنتے ہیں چونکہ یہ مردہ نہیں ہے. اب یہ عقیدے کا فرق تمہارا جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. مگر اس پر پھر ایک اور موضوعی آتی ہے, کہتے ٹھیک ہے صاحب نزدیک والے کو پکاریے, دور والے کو مت پکاریے. قبر رسول پر جاؤ تو یا رسول اللہ کہہ دیا کرو, مگر تم تو ہندوستان سے کہتے ہو یا رسول اللہ, ہندوستان سے کہتے ہو یا غریب نواز, ہندوستان سے کہتے ہو یا غوث اعظم. یہ زمینوں اتنا فاصلہ, ہزاروں میل کا فاصلہ, دور سے یا کہہ کر آئے کہہ کر پکارتے ہو, آواز پہنچ جاتی ہے ان کو, سن لیتے ہیں یہ لوگ. قریب والے کو پکارو, دور والے کو کیوں پکارتے؟ وہ نہیں سن سکتے. بلکہ معراج ربانی کی ایک پوری تقریر ہے اس پر, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی پوری تقریر کا پوسٹ مارٹم کروں گا. اور تقریر میں کہتا ہے کیا سب کی زبانیں جان لیتے؟ گجراتی والا گجراتی میں پکار رہا ہے, بنگالی والا بنگال میں پکار رہا ہے, پھر ایٹ اے ٹائم کئی لوگ غوث اعظم کو پکارے تو کیا سب کی ایک ساتھ سن لیتے؟ یہ سوال ہے ان کے. مطلب ان کے عقیدے کی پوری بنیاد قرآن و حدیث نہیں ہے, صرف عقل کے گھوڑے ہیں. سب ایک ساتھ سب کی سے سن لیتے, سب زبانیں جانتے, پھر سوتے کب ہے جاگتے کب ہے, پھر سب کی ایک وقت ساتھ مدد کرنے کی وہ رکھتے. ایسے کئی اس نے سوال میں سوال پیدا کیے, انشاءاللہ کبھی اس کے پورے جواب دیے جائیں گے. فی الحال ابھی ایک کا جواب میں دے رہا ہوں. فاصلہ اتنا دور اور وہ کیسے سن لیتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں آؤ قرآن کی طرف.
कुरान का पारा नंबर 17 सूरह हज आया 27 में अल्लाह ने एक वाक़े का जिक्र किया। इब्राहिम से अल्लाह ने कहा मेरे घर की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम इसको मैं अपना घर करार देता हूं, ये इबादत के लिए है, ये मेरी खुसूसी तवज्जे का मरकज है। ऐ इब्राहिम अब आवाज दे के ऐ लोगों इसके हज के लिए आओ, इसकी जियारत के लिए आओ। अब पूरा वीराना है, आबादी नहीं है, तो हजरत इब्राहिम ने कहा मौला किसको आवाज दूं, कोई हो तो मैं आवाज दूं। अल्लाह ने फरमाया जबले अबू कुबैस पहाड़ पे खड़े हो जाओ इब्राहिम, वहां से पुकारो। पुकारना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम पहाड़ पे खड़े हुए और पुकारा या अय्युन्नास, ऐ लोगो अल्लाह का घर तामीर हो गया, उसकी जियारत के लिए आओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि आलम अरवाह में रूहों ने सुना, जो कयामत तक रूहें आने वाली है सबने उसकी आवाज को सुना। जिसने लब्बैक कहा वो हाजी हो गया, जिसने खामोशी इख्तियार की वो हज से महरूम रह गया। इब्राहिम ने कहा पुकारा, पहाड़ पे जमीन पे। सुना किन्होंने? रूहों ने। रूहें कहां है? आलम अरवाह में। हजारों करोड़ों मील का फासला अल्लाह ने इब्राहिम की आवाज रूहों तक भी पहुंचाई, और रूहों को इब्राहिम की आवाज सुनने का सलीका भी दिया, हक भी इख्तियार भी दिया। रूहों ने सुना और सुनकर इब्राहिम को जवाब भी दिया। अब उसी जवाब की तस्दीक हाजी अब करता है कि जब हरम में जाता है तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ परवरदिगार मैं हाजिर हूं। मैंने उस वक्त आलम अरवा में कहा था कि मैं हाजिर हूंगा, अब मैं हाजिर हूं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हम जैसे हाजी जो हमने एक हज कर लिए, 2 हज कर लिए, हमारी रूह इब्राहिम की आवाज को वहां सुन सकती है, तो अल्लाह के वली नहीं सुन सकते? अल्लाह के अंबिया नहीं सुन सकते? इनकी समात तो हमसे ज्यादा होती है, इनका सुनना तो हमसे ज्यादा होता है, इनका देखना तो हमसे ज्यादा होता है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, अपना पसंदीदा बना लेता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके पैर बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसका दहन बन जाता हूँ। जब वो बोलता है, बोलता वो है लेकिन कलाम मेरा होता है, सुनता वो है लेकिन सुनना मेरा होता है। वो हाथ बढ़ाता है तो हाथ उसका नहीं बल्कि वो मेरा होता है। तो जब अल्लाह कह रहा है कि मैं वली के हाथ बन जाता हूं, मैं वली के पैर बन जाता हूं, वली की जबान बन जाता हूं, तो अब वो वली की जबान अल्लाह अपने आप को फरमा रहा है। हम वली नहीं हैं, हम एक हाथ तक, एक लिमिट तक हाथ बढ़ाते हैं, एक लिमिट तक चलते हैं, एक लिमिट तक देखते हैं। तो जिसको अल्लाह फरमा रहा है कि मैं आग बन जाता हूं, उसके और हमारे देखने में फर्क होगा कि नहीं होगा? उसके पकड़ने में और हमारे पकड़ने में फर्क होगा कि नहीं होगा? उसके चलने और हमारे चलने में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो मालूम हुआ कि औलिया की ताकतें और होती है, आम बंदों की ताकतें और होती है। अब आइए एक हदीस सुना देता हूं कि खुद अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तुम औलिया अल्लाह से मांगा करो, औलिया की बारगाह में हाजत तलब किया करो। चुनांचे ये अत-तरगीब व तरहीब, एक मिनट, ये इमाम मुंजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस की किताब है, जो अपने ज़माने के इमाम है। इसका नाम है अत-तरगीब व तरहीब। 4 जिल्दों में किताब आती है, इसकी 3री जिल्द है। सफ़ा नंबर इसका 390 और हदीस नंबर इसकी 3 है। इमाम मुंजरी रिवायत बयान करते हैं, कहते हैं वह रुविया अन इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, कहते रिवायत है और रिवायत किया गया हज़रत इब्ने उमर यानी अब्दुल्लाह इब्ने उमर से। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि खल्कन खलक़हुम लिल हवाइजिन नास। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों, अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने लोगों की हाजत पूरी करने के लिए पैदा किया है। उन्हें पैदा ही इसलिए किया, उनकी तख्लीक इसलिए हुई कि वो लोगों की हाजत रवी, हाजत पूरी करे। यफ़ज़उन्नासु इलैहिम फी हवाइज, और अल्लाह के नबी फरमाते लोग घबराए हुए, परेशान हाल अपनी हाजतों की तलब में उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाहि, और अल्लाह के नबी कहते हैं ये वो लोग हैं, वो जमात है जो दुनिया में अमान है, जिनके सबब से अल्लाह के अजाब को जो रोकने वाले हैं।
अजाब इलाही के लिए ये अमान है। इमाम मुंसरी ने ये अत-तरगीब व तरहीब में ये रिवायत को नकल किया और इसी रिवायत को इमाम तबरानी ने तारीख मौजमुल कबीर के अंदर जिल्द 10 सफ़ा 217 पर भी लिखा, हदीस नंबर 1518 पर, और इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में जिल्द नंबर 9 सफ़ा 177 पर, हदीस नंबर 5270 पर, इमाम दैलमी ने अल मुस्नदुल फिरदौस जिल्द 1 सफ़ा 330 हदीस नंबर 1311 और हज़रत इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 सफ़ा 132 पर। एक आखिरी मैं हदीस सुना रहा हूँ, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह, फिर मैं कुछ दूसरी बातें बयान करूँगा। ये बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अक्सरू मिनल मारिफिन मिनल औलिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, लोगों औलिया के पास आना जाना रखा करो, औलिया से मारिफत रखो, पहचान रखो उनसे, अल्लाह के औलिया से जाया करो मिलने के लिए, उनकी बारगाह में हाजिर हुआ करो। फ़इन्ना लिकुल्लि वलिय्यिन शफ़ाअता इंदल यौमिल क़यामा। अल्लाह के रसूल फरमाते, बस बेशक तुम जिस वली से करीब हो जाओगे क़यामत के दिन वही वली तुम्हारी शफाअत करेगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में वो तुम्हारी शफाअत करता हुआ नजर आएगा। तो अब किसी ना किसी वली को पकड़ लेना चाहिए। हर वली हमारे लिए काबिल ताज़ीम है, मगर होता है इंसान की फितरत होती है, एक बुजुर्ग से कुछ ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो जिस बुजुर्ग से ज़्यादा मोहब्बत है, जहाँ आना जाना ज़्यादा है, जिसको वसीला बनाता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि क़यामत के दिन वही अल्लाह का वली आपका शफ़ी और शफ़ाअत करने वाला बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों का माँ गुजारिश थी, हुक्म था, मैं कहूँगा कि कुछ वो क्लिपें जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, हालांकि बार बार दिखा चुका हूँ, दिल नहीं चाहता दिखाने का, लेकिन हर जगह जाता हूँ तो फरमाइश होती है क्लिप दिखाओ क्लिप दिखाओ। पता नहीं क्लिप देखने का क्या चस्का लग गया, इल्मी तकरीरें सुनने का ज़ौक़ नहीं रहा। इल्मी तकरीरें हो तो ऐसा सोते रहते हैं हम लोग, क्लिप देखो तो ऐसे। तो थोड़ा अपने इल्म को भी बढ़ाओ। कब तक आप क्लिप देख के ही खुश होंगे इनके डांस और नाच को देखकर? ये तो रक्कासाओं की औलाद है, इनका काम ही नाचना है। इतनी क्लिपें थोड़ी है, पूरा नेट भरा है इनके डांसों से। मगर इल्म तो लाओ, अपने में तो तब्दीली लाओ कि भाई क्या है। बहरहाल फरमाइश हुई है। और उससे पहले एक बार और बता दूं, एक किसी ने कागज भेजा एक, अब ये अजीब बात है, वो अल्लाह का वली समझ रहा है मुझे कि पता नहीं, ये किसी गैर मुकल्लिद ने भेजा और बड़ा अजीब शख्स है वो भी। कागज दे दिया, चला गया। बोले कागज ये बोल देना, उनको जवाब दे देना, मैं देख लूंगा सीटी, यहाँ मौजूद भी नहीं है वो। अजीब बात है। अब कागज क्या भेजा सुनिए, पारा नंबर 20 28/56। अब कौन किसका बाप है ये समझे क्या बोलना चाह रहा है, बस खत्म। अब तुम समझते बैठे रहो क्या है वो। पारा नंबर 7 6/50 तर्जुमा और तफसीर। क्या पूछना चाह रहा है उसको खुद ही नहीं मालूम कि मुझे पूछना क्या है, मैं जानना क्या चाह रहा हूं। अब उस समझ रहा है शायद मैं साहिब कश्फ के कश्फ से जान लूंगा कि क्या जानना चाह रहा है। तो भाई मैं वलियों का गुलाम हूं, वली नहीं हूं। उनकी गुलामी में लड़ता हूं मैं तुम जैसे खबीसों से। तो अगर इतना ही शौक है, ये चिट्टियां फिट्टियां ये कुछ नहीं रखा है यार इसमें, ये सब नामर्दों की हरकत है। मनाजरा करो, खत्म करो। 50 बार कल भी वही बोला गया, कब कितना बोलना है यार। तुम बेगैरत कौम हो गया, तुम्हारी गैरत मर गई क्या? बस हिंदू पंडितों से ही लड़ोगे कि कभी हमसे भी तौफीक होंगी। और अगर शौक हो, तुमको लग रहा हो कि अभी भी तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं पहुंची, तो सुन लो, फिर आवाज सुना देता हूं, ये लीजिए। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये रे रोड पर मुनाजरे का चैलेंज हुआ। और उसके बाद आइए फिर जाकिर नाइक के ऑफिस के करीब प्रोग्राम हुआ, गढ़ में पहुंच गए। अब कहां तक जाना भाई, कितना घुसना। अब वहां पहुंचे, अब वहां पर जो मैंने कहा था वो भी सुन ले आप। दरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी। चलिए वो क्लिप अभी इसमें नहीं है। बहरहाल मैंने नाइक का नाम लेकर कहा था कि मनाजरा कर ले, बहुत पंडितों से मनाजरा कर लिया, कभी हमसे भी तो कर। गए नहीं। डॉक्टर अल्लामा कोकब नूरानी साहब, कब कड़ाव ला रहे हो बताओ?
کیا چٹیاں ای میل کر دینا, اچھا ای میل بھی کر دے مگر کیا کرنا یہی تو پتہ چلے, کیا پوچھ کیا رہا ہے, پہلے یہ تو سمجھ میں آیا کہ پوچھنا کیا ہے تجھے, جاننا کیا ہے. دیکھو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, بس وہ لکھا ہے اس نے پارہ نمبر 9 7/194. کیا کرنا ہے اس کا, نام بھی نہیں ہے پٹھے کا, عجیب بے نام کے گمنام لوگ ہیں یار. یہ نام ان کے نہیں ہوتے جن کا باپ نہیں ہوتا. تو جب چیلنج بھی کرتے ہو تو ذرا نام تو لکھا کرو, پتہ بھی تو لکھا کرو یار. اور میں نے کہا نا اس میں کیا رکھا ہے یار, چلو ڈر ہے کہ تم کو, چلو ٹھیک ہے, کائے کا ڈر ہے, جھگڑا ہو جائے گا, سنی لوگ بہت مارنے ٹھوکنے والے. چلو بھائی اس کا حل بتا دیا یار, 50 مجلس میں حل بتا دیا. کان بہرے ہیں کیا تمہارے, روئی ڈال کے رہتے ہو کہ جب تقریر ہوتی ہے تو کیسٹیں عام ہو گئی. ابھی کل ہی ایک چنئی سے آئے تھے ہمارے یہاں کے بچے, یہاں سننے آئے تھے. وہ بچوں نے 1000 سیڈیاں چنئی میں بانٹ ڈالے اور وہابڑوں کو لے جا کے دیے تحفے میں. ایسا بانٹے نہیں, ایسا یہ ایسا لے جا کے, ابے جواب دو نہ رے, ابے جواب دو نہ رے. سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون, گونگے بہرے مکے, کیا ہے یار. تو کیا کان میں روئی ڈال کے بیٹھے رہتے ہو کہ تم کو بار بار بولو. چلو ڈر ہے کہ تم کو سنی بہت ٹھوکنے والے ہوتے, تو اس کا بھی حل بتا دیا. 5 تمہارے 5 میرے روم میں بیٹھو, کیمرہ لگاؤ یار, لائک کرو. تو پیس چینل پہ لائک کر, ہم دین اسلام پہ لائک کریں, لائک کرو اس کو, دیکھیں لوگ اپنے گھروں میں. جس کو غصہ آئے گا اپنی بیوی کو ٹھوکیں گا, جھگڑا نہیں کریں گے. اب اس پر بھی تیار نہیں یار, تو کیا کرنا بتاؤ, کون سی مخلوق ہے یہ. ابھی کتنے بار ان کو جاتے لڑکے مناظر کا چلے. ہم میرے ناگپور میں جرجی سے آیا, ابھی جرسی گائے کم بخت, اور جرجی سے آیا. وہ میں تھا بھی نہیں ناگپور میں, میرے کمیٹی ایس ایچ او کے لڑکے, اس میں آفاق ہے ایک انجینئر ہے وہ لڑکا, اس کو لے جا کے چٹھی دے دی انہوں نے, لیٹر, میرے کو بتایا بھی نہیں, بہرحال دے دیے, لیٹر میں دے دیا. جرجی صاحب مناظرہ کرو, بہت ہوشیاری بتا رہے ہو تم, چلو مناظرہ کر لو, یہ کر لو. وہ واپس جا کے جواب دیتا ہوں, آج تک ہی جواب آ رہا ہے. دیکھنا ہے لیٹر بھی دکھا دیتا ہوں میں. ایک عبد الملک دہلوی ہے, اس نے تو تحریرا لکھ کر دیا کہ رمضان کے بعد تاریخ بتاؤں گا, اللہ جانے کون سا رمضان کب آئیں گا. 2 سال تو ہو گئے وہ رمضان کو, پورے لیٹر بھرے پڑے یار. یہ کفایت اللہ بامبے کا تمہارا خبیث, پہلے بولے مناظرہ کروں گا, بعد میں شرائط میں لکھتا مناظر کا عالم ہونا ضروری ہے, اس کی سند ہونا ضروری ہے. مطلب جب تیرے کو معلوم ہے میں عالم نہیں ہوں, اب تم جیسے چھٹ پئیوں کے لیے کیا عالم کی ضرورت ہے کیا ہمارے یہاں, تم جیسوں کے لیے ہم کافی ہے. تمہارے یہاں کا ذاکر نائک بھی کوئی عالم نہیں ہے, تو تمہارے جیسوں کے لیے کیا تاج الشریعہ کو لائیں گے کیا پھٹی چوروں کے لیے. اب تاج الشریعہ کے دیدار کے لیے ہم کو بھی بہت دعائیں کرنی پڑتی ہے, تب دیدار نصیب ہوتا ہے. تم جیسے پھٹی چوروں کو ایسے ہی دیدار ہو جائیں گا کیا. بزرگوں کے دیدار ایسے نہیں ہوتے, بہت پاک و صاف کرنا پڑتا ہے قلب کو. تم جیسے بدعقیدوں سے تو عجیب حال ہے یار. تو یہ کام کرو بھائی, تمہارے اندھے لنگڑے لولے مفتیوں کو بٹھاؤ. کل اتنی کلیئرٹی کے ساتھ دکھایا گیا, باقاعدہ دکھایا گیا, دکھایا جا رہا ہے, بتایا بھی نہیں جا رہا ہے, مگر یہ تیار نہیں ہو رہے. چٹیاں ہی آ رہی ہے وہ ہجڑوں کی طرح, چٹھی اس کا جواب دے دو, اس کا جواب دے دو, اس کا. اور ابھی ایک تو کلپ بتائے بھی نہیں کل احسان بھائی نے, آپ کو معلوم ہے وہ احسان بھائی کی کمیٹی کا ایک لڑکا ہے, مولانا احسان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, جو کل آپ کے آئے تھے شری لنکا سے. ذاکر نائک کا پروگرام چل رہا ہے, اس نے لڑکے نے کھڑے ہو کے صرف اتنا پوچھ لیا, ذاکر صاحب آپ کا عقیدہ کیا ہے, کس جماعت سے بتا دو. اس کو والنٹیئروں نے کھینچ کے لے گیا, اس کو خوب مارے وہاں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ تم بے پیندے کے لوٹے ہو, تمہارے کوئی عقیدے کا کچھ پتہ ہی نہیں. یعنی اتنا ہی پوچھ لو کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے. عجیب بات ہے, ہم کو کوئی بولتا ہے بریلوی تو ہمارا سینہ یوں ہو جاتا ہے, ہاں بریلی ہے. رضا خانی, ہاں بیٹا رضا خانی بھی ہے. اور ان کو لو وہابی, وہابی نہیں ہے. ارے یار جب اتنا نام برا ہے تمہارا, اتنی سڑی جماعت ہے کہ نام لو تو تم کو برا لگتا, تو ہو کا ہی کچھ جماعت میں یار. تم رضا خانی بولو, ہم کو بریلوی بولو, بریلی والے بولو, کچھ بھی بولو, سب ہم کو قبول ہے. ہم تو بولتے ہیں ہاں بھائی رضا والے ہیں, رضا خانی ہے, ہم بریلوی ہے. اور کیا آپ کو یہاں بامبے میں لڈو بولتے ہیں نا, حالانکہ ناگپور میں نہیں بولتے, یہیں آ کے سنا میں نے لڈو. چلو مٹھائی ہے, قیمتی تو ہے, لڈو تو ہے, یہ تو گو ہے, لڈو تو ہے. تو اب بتائیے کیا کیا جائے, ان کا کوئی طریقہ ہے ان کے سمجھانے کا.
اور ابھی پیترا کیا چلتے ہیں جب ہمارے علماء مناظرے کی چیلنج کرتے ہیں کہ پوری قوم میں جا کے گمراہیت پھیلائیں گے، گلی گلی میں جائیں گے، ایک ایک کو پکڑیں گے، ایک ایک کو سمجھائیں گے، کونوں کونوں میں لے جا کے سمجھائیں گے، اور جب کھل کر بات کرنے کی بات کرو تو بولتے نہیں اپنا کام دیکھو یار، ہم کو یہ سب لوچوں میں نہیں پڑنا ہے، ہم کو یہ سب لوچے میں نہیں. وہ لوچا ہو جاتا ان کا. اہل علم کے سامنے بیٹھو تو لوچا ہو جائیں گا، جھگڑا ہو جائیں گا، اور کم علم کے سامنے بیٹھو تو ہاں دین کی بات پہنچانا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. خیر جانے دیجئے ان کو، ان کا حال پہ چھوڑیے. امام جعفر صادق کے تعلق سے کتنا وقت ہے ابھی؟ چلیے بہت وقت ہے انشاءاللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے. ان کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے امام جعفر کا مقام پتہ چلے اور یہ معلوم ہو کہ ہم کیسے کیسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں. ہمارے بزرگ، ہمارے سرتاج کیسی کیسی شخصیتیں گزری ہے. امام جعفر صادق امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام محمد باقر کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین صاحبزادے امام حسین کے، امام حسین حضرت علی کے صاحبزادے. یہ سلسلہ بیت نبوت ہے، یہ سلسلہ اہل بیت نبوت ہے. یہ ہے یہ سلسلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ سے، کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اور اس میں سرکار کا علم غیب بھی دیکھیں آپ. کہتے ہیں جابر ان قریب تو میرے ایک بیٹے سے ملاقات کریں گا جس کا نام محمد ہوگا، میرے نام پر محمد ہوگا. سرکار کا بھی نام محمد. تو حضرت جابر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ آپ ہی کا شہزادہ ہے؟ فرمایا اس کی پہچان ہی ہوگی کہ وہ ہم شبی ہوگا میرا، اور جب اس سے تیری ملاقات ہوگی تو تجھے خود احساس ہو جائے گا، تو وہی خوشبو محسوس کریں گا جو میری موجودگی میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو جان جائے گا کہ وہ میرا شہزادہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی عمر اتنی طویل فرمائی کہ آخری وقت میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے، کمزور ہو گئی، آنکھیں سے دکھتا نہیں تھا. آپ کا پوتا تھا، ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے جاتا، نماز پڑھتے آپ، پھر پوتا پکڑ کے گھر لے آتا، یہ معمول تھا. چنانچہ ایک مرتبہ مسجد میں جب حاضر ہوتے، تشریف لے جاتے نماز کی غرض سے، ظہر کا وقت تھا، مسجد میں کوئی نہیں آیا تھا، پہلے حضرت جابر ہی پہنچے. پوتے نے صحن میں بٹھا دیا، بیٹھے ہیں آپ باوضو کہ امام آئیں گا، نماز ہوں گی. تبھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک چھوٹے سے صاحبزادے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. امام زین العابدین جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بالکل چوک گئے. اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے سلام کیا تو آواز سے جان گئے کہ امام زین العابدین ہے. تو فرمایا ابن حسین ہو؟ کہا ہاں میں زین العابدین. کہا زین العابدین تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد. کہا اسے میرے قریب لاؤ. امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد کو جیسی قریب لے کے پہنچتے، حضرت جابر کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے. انہوں نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آپ نے ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا. اور جب پیر کا بوسہ لینے کے لیے جھکے تو حضرت محمد امام زین العابدین کے ننھے سے صاحبزادے جو چھوٹے تھے، کم عمر تھی، پیچھے ہٹے. کہا آپ صحابی رسول ہے، یہ نہ کیجیے. کہا نہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد مبارک ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے. یہ حضرت محمد یہی تھے جن کا نام امام باقر ہے، اور وہی ہے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے جابر ان قریب میرے ایک بیٹے سے تیری ملاقات ہوگی جو میرا ہم نام ہوگا، جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا. حضرت جابر ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور کبھی حضرت امام محمد حضرت جابر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رسول اللہ سے کی حدیثیں سنتے. اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت جابر کا وصال ہوا. امام محمد باقر بہت بڑے عالم فاضل اور اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ، علم نبوت سینہ بسینہ ان تک پہنچا. ان کے بہت سارے کرامات، بہت سارے فضائل ہے. ایک میں یہاں پر ایک ان کے مقام اور کرامات کا ذکر کر رہا ہوں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پیدائشی نابینا تھا. میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا جب امام باقر جوانی کے عالم میں تھے.
تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور میں نے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ کے خاندان سے؟ کہا ہاں میں ہی رسول اللہ کے خاندان سے ہوں۔ کہا آپ علوم نبوت کے وارث ہیں؟ کہا ہاں میں علوم نبوت کا وارث ہوں، جو نبوت کا علم وراثتاً آیا ہے وہ مجھ تک بھی پہنچا ہے۔ کہا انبیاء کے علوم میں سے تو یہ بھی ہے کہ وہ مردے جلا دیتے ہیں، انبیاء کے علوم میں سے تو یہ بھی ہے کہ مادرزاد نابیناؤں کو اچھا کرتے ہیں، کوڑیوں کو چھوتے ہیں تو کوڑ دور ہو جاتا ہے، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہ خبر دیتے ہیں کہ گھر میں کون کیا کھاتا ہے اور کیا چھپاتا ہے۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیا وہی صفتیں انہوں نے بیان کی، یہ انبیاء کے علوم ہیں۔ اگر آپ علوم نبوت کے وارث ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو یہ علم دیے ہیں، یہ علوم عطا کیے ہیں؟ تو امام باقر نے فرمایا بے شک یہ علوم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو کہا پھر میری آنکھوں کو ٹھیک کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا قریب ابو بصیر، جب قریب آئے ہاتھ جیسی پھیرا تو آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی، دیکھنے لگے۔ حضرت ابو بصیر بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد امام باقر کہتے ہیں کہ تو نے جاننا چاہا تھا وہ چیز میں نے دکھا دی، اب میں دو چیزیں تجھ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جیسا تو پہلے تھا ویسا رہنا قبول کر لے، اور اس کے عوض میں گارنٹی دیتا ہوں اور اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر آنکھیں تیری رہے دنیا میں اور پھر تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہو، پھر اللہ تیرا حساب لے اور پھر تیرے اعمال پر تیرا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس لفظوں کی گہرائی دیکھیں آپ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ابو بصیر اگر تو دنیا میں بینا رہنا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پھر معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ تیرے پھر اعمال کا حساب لیں گا، اچھے اعمال ہوں گے تو جنت، برے ہوں گے تو جہنم، مگر جو تو پہلے جیسا تھا ویسا رہنے کی ذمہ داری اور ویسا قبول کر لے رہنا تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، یعنی تیرے اعمال کیسے بھی ہو میں تیری شفاعت کر دوں گا۔ یہ وراثتیں تھی نبوت کی جو ان تک پہنچی تھی۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ میں جنت کو اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے پھر آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ پھیرا، پھر نابینا ہو گئے۔ چاہتے تو بینا رکھ سکتے تھے لیکن حکمت تھی۔ انہی کے صاحبزادے، امام باقر کے صاحبزادے امام محمد جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، 83 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی مدینے میں۔ 83 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے 3 سال چھوٹے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا 82 ہجری آپ کی ولادت ہے اور بعض میں 80 بھی ہے، مگر جمہور علماء کا اتفاق 83 ہجری پر آپ کے اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے 3 سال چھوٹے تھے، مگر امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ علم نبوت، خاندان نبوت سے ان کو وراثتاً عطا ہوا تھا۔ ان کے والد جیسا بتا چکا امام محمد باقر، اور ان کی والدہ کا نام ام فردہ۔ اور ام فردہ کون ہے؟ ام فردہ کے والد یعنی امام جعفر کے نانا، ان کا نام ہے قاسم، اور قاسم کے والد محمد، اور محمد کے والد حضرت ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق پردہ نانا، پکڑ نانا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ام فردہ کے والد کون؟ قاسم، اور قاسم کے والد محمد، محمد کے والد ابو بکر صدیق، اور ام فردہ کی والدہ، ماں کی طرف سے اب نسب نامہ دیکھے، ام فردہ کی والدہ اسما، اور اسما کے والد عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، کہ میری جو والدہ ہے ان کا باپ بھی ابو بکر صدیق کی نسل سے، اور میری ماں جو ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کی نسل سے۔ ابو بکر نے 2 بار مجھے پیدا کیا۔ اور حضرت قاسم کون ہے؟ آپ کے نانا، یہ شاگرد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خاص شاگرد۔ حضرت عائشہ ان کی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے پورے علوم حاصل کیے۔ انس حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی شاگرد ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے بھی شاگرد ہے، اور حضرت قاسم کے جو والد تھے محمد، مطلب میں گھرانے کا تھوڑا تفسیرہ کر رہا ہوں۔ حضرت قاسم کے والد محمد یعنی امام جعفر کے پرنانا، ان کی پرورش حضرت علی نے کی تھی۔ جب ابو بکر صدیق کی کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ سے، ان کی بیوی سے حضرت علی نے شادی فرما لی۔ امام محمد چھوٹے تھے، حضرت محمد،
تو یہ محمد حضرت علی کی پرورش میں آئے اور حضرت علی کی پرورش میں ہی پھر جوان ہوئے، بڑے ہوئے، نکاح وغیرہ شادی سارے معاملات حضرت علی نے کیے، حضرت محمد کے صاحبزادے حضرت قاسم۔ اور حضرت قاسم جو ہے امام جعفر کے نانا، یہ امام مالک کے بھی استاد ہے، امام ابو سفیان کے بھی استاد ہے، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہے، بلکہ یہاں تک کہ امام مالک کی زیادہ تر مرویات، زیادہ تر روایتیں حضرت قاسم سے۔ 83 ہجری میں امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے۔ اپنے وقت کے علم کے آفتاب و مہتاب تھے۔ امام جعفر کے شاگردوں میں بے شمار ان کے تلامذہ آتے ہیں، بے شمار ان کے شاگرد ہیں۔ ان میں سب سے افضل شاگرد کا جو نام آتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام جعفر کی فضیلت کے لیے میں کہتا ہوں دو ہی چیزیں کافی، ایک تو یہ کہ آپ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ، اور دوسرا امام ابو حنیفہ جیسا وقت کا امام ان کا شاگرد ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا علم کا عالم کیا ہے؟ یہ کب گئے امام جعفر کے بارگاہ میں؟ اس وقت نہیں الف ب ت پڑھنے، جب امام اور عالم سب کچھ ہو چکے تھے، امام کہلاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ کیسے گئے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضرت امام علی بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وقت کے بہت بڑے محدث گزرے، امام علی بن عاصم کہتے ہیں کہ پورے روئے زمین کی عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پورے روئے زمین کی، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اور امام ابو حنیفہ کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے تو دنیا کی آدھی عقل امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، دنیا کا نصف امام ابو حنیفہ کو دے دیا گیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر نعمان ابن ثابت سے زیادہ عظیم بچہ آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں، مسلک کے امام ہے یہ بھی، کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی امام ابو حنیفہ کا وہ مقام ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیوں کے باپ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی ان کا فقی اولاد ہوتا ہی نہیں، کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی، فقیوں کے باپ ہے، علم کا دروازہ ہے، فقہ کا دروازہ ابو حنیفہ ہے، جس نے ابو حنیفہ سے استفادہ نہ کیا وہ فقہ کے علم سے قریب ہی نہیں ہوا۔ تو یہ فضیلت امام ابو حنیفہ کی۔ اور امام ابو حنیفہ امام جعفر کے شاگرد، 2 سال پڑھا صرف۔ روایت میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب ایک مرتبہ مدینہ پہنچے، اب یہاں مفسرین محدثین میں اختلاف ہے، مورخین میں، بعض کہتے ہیں یہ واقع امام باقر کے ساتھ پیش آیا، بعض کہتے ہیں واقع امام جعفر کے ساتھ پیش آیا، لیکن روایت ایک ہے، روایت کے الفاظ و بات کے سب ویسی ہی ہے، شخصیت کو لے کر اختلاف ہے۔ تو بہرحال یہ امام جعفر یا امام باقر کے پاس پہنچے تو امام نے کہا کہ تم ہی ہو نعمان ابن ثابت کوفہ کے رہنے والے؟ بولے جی میں ہی ہوں۔ تم ہی ہو جو فتویٰ دیتے ہو؟ بولے جی۔ ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے جد کریم رسول اللہ کی حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہو، قیاس سے فتویٰ دیتے ہو۔ یعنی کہ جملے بتا رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اس زمانے سے ہی کچھ بدگو تھے امام ابو حنیفہ کے، جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ حدیث کو چھوڑتے ہیں، قیاس سے فتویٰ دیتے ہیں، اور آج تک یہ خبیث بھی یہی الزام لگاتے آ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ تھوڑا تشریف رکھیں، اے ابن رسول اللہ کے بیٹے شہزادے آپ تشریف رکھیں تو میں کچھ عرض کروں۔ بیٹھ گئے امام جعفر یا امام باقر، کہا میرے چند سوالوں کے آپ جواب دے دیجئے تو خود واضح ہو جائے گا کہ مجھ پر جو الزام ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا بتائیے کہ مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے؟ امام ابو حنیفہ نے سوال کیا پہلا، کمزور کون ہے، مرد یا عورت؟ تو امام جعفر نے کہا کہ کمزور عورت ہے، مرد قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ کہا آپ کے جد کریم کا فرمان ہے کہ وراثت کے اندر مرد کو 2 حصے دیے جائیں گے، عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو میں 2 حصے عورت کو دیتا، 1 حصہ مرد کو دیتا، کہ کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن میں آپ کے جد کریم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے حکم دیتا ہوں کہ مرد کو 2 حصے دیے جائے وراثت کے، عورت کو 1 دیا جائے۔ امام جعفر خوش ہوئے، فرمایا پھر عرض کرتے حضور یہ بتائیے پیشاب زیادہ نجیس ہے کہ منی؟ دونوں میں نجاست کے اعتبار سے حکم کس کا زیادہ ہے؟ کہا پیشاب زیادہ نجیس ہے بنسبت منی کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو کہتا کہ جو پیشاب کرے اس پہ غسل فرض ہو گیا، لیکن آپ کے جد کریم کے حساب سے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے اور منی کے خروج سے غسل ختم ہو جاتا ہے، غسل واجب و فرض ہو جاتا ہے۔ امام جعفر پھر مسکرائے،
پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، کہا حضور یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو کہا کہ نماز افضل ہے روزے سے، فرضیت کے اعتبار سے نماز کی اہمیت زیادہ ہے روزے کے مقابلے میں۔ تو کہا کہ جب نماز افضل ہے تو اگر میں قیاس سے کام لیتا تو میں فتویٰ یہ دیتا کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہو اور اس حالت میں روزہ بھی چھوڑتی ہے نماز بھی چھوڑتی ہے، جب اس سے پاک ہو جائے، طہر کی حالت ہو، پاکی کی حالت ہو، تو وہ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی قضا کرے، مگر میں فتویٰ دیتا ہوں نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی کرے، کیونکہ آپ کے جد کریم رسول اللہ کا یہی فرمان ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ عورت اس حالت میں اگر روزہ رکھ رہی ہے، رمضان میں ہے یا نفلی ہے، وہ اب حالت ہوئی تو روزہ چھوڑ دیں گی، پھر رمضان کے وہ روزے بعد میں قضا رکھے، معاف نہیں ہے وہ روزے، مگر نماز جو اس حالت میں چھوڑی وہ معاف ہے، اس کو ادا نہیں کرنا ہے، یہ چھوٹ ہے اللہ کی طرف۔ امام جعفر نے کہا نعمان کھڑے ہو جاؤ، امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے۔ اس پہ ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور پیشانی کو بوسہ دیا امام ابو حنیفہ، کہا کہ تمہارے مخالفین نے تمہارے تعلق سے تہمت اور جھوٹ سے کام لیا، واقعی تم میرے جد کریم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، ان کی حدیث پر عمل کرتے ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ کہا حضور آپ اہل بیت نبوت کے چشم چراغ ہیں، علم نبوت آپ کے بارگاہ سے ہے، مجھے حاصل کرنا ہے، علم نبوت آپ تک آیا ہے، اپنی شاگردی میں قبول فرمائیے۔ شاگردی میں آئے، 2 سال پڑھا امام ابو حنیفہ نے امام جعفر سے، اور 2 سال پڑھنے کے بعد جو کچھ حاصل کیا وہ تو دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ صرف روایت اتنی بتاتی ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کی عمر بڑی طویل ہوئی، بعض کہتے 68 سال کی عمر تھی، بھویں سفید ہو چکی ہیں، داڑھی کے بال پورے سفید ہو چکے ہیں، ایک کالے بال کا نام و نشان نہیں، اتنی ضعیفی کا عالم۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ کہا آپ اماموں کے مذاق کرتے ہیں، اتنے ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، 2 سال عمر ہے؟ کہا ہاں میں جھوٹ نہیں کہتا، جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے وہی میری اصل زندگی ہے، باقی زندگی میں نے ضائع کر دی۔